آدمی فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے ہیں، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیا ہے، نہ باقی معاملات کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو میں تمام مسلمان مرد عورت کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ غور سے سننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم میں سے جب کسی کے گھر میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ گھر والا خود جانتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہیں اس میت کے رشتہ داروں کو جب خبر پہنچتی ہے تو اللہ رحم کرے، خالہ، نانی، ساس، سسر، یہ پورے رشتہ دار جوڑ کے ایک ٹولی کی شکل میں بنا کر اس میت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چلیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ایک شکایت آج کل دیہاتوں میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مجھے کھانا کھانے کے لیے نہیں پوچھا، ان کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ کیسے لوگ ہیں کہ کھانے کا انتظام نہیں کیے؟ خدا را، ایسی باتیں آپ زبان سے کیوں نکالتے ہو کہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے؟ آپ کسی میت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے لیے آپ کو نہیں پوچھتا ہے، یہ شکایت جا کے گھر گھر تک کرنا، یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ میرے دوستو، یہیں تک یہ لوگ ظلم کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے 3 دن پر کھانا کھلانا پڑتا ہے، 9 دن پر کھانا کھلانا پڑتا ہے، اور جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پوری بستی اور پورے رشتہ داروں کو دعوت کرنی پڑتی ہے۔ اگر دعوت نہ کی جائے تو وہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ان کے وارثین ہیں کہ اپنے باپ کے نام پہ، اپنے دادا کے نام پہ یا اپنے امی کے نام پہ انہوں نے 40واں نہیں کیا، لوگوں کو دعوت نہیں دی، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، انہوں نے ایک گائے بھی ذبح نہیں کی، انہوں نے ایک جانور ذبح نہیں کیا۔ اس طرح کی طرح باتیں وہ کرتے ہیں۔ کیا کسی میت کے 40ویں پر جانور ذبح کر کے تمام رشتہ داروں کو، پوری بستی والوں کو کھانا کھلانا یہ جائز ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ وہ تو غم کا لمحہ ہوتا ہے، وہ خوشی کا لمحہ نہیں ہوتا۔ دعوت تو خوشی کے موقع پہ کی جاتی ہے، یہ غم کے موقع پر رشتہ داروں کو دعوت کرنا کیا شریعت اسلام اس کی اجازت دیتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اہم اور خاص ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ مجھے کامنٹ کر کے بتانا کہ 40ویں کے موقع پر کیا جانور ذبح کر کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کھلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میت کے 40ویں کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب میت مرتی ہے تو 40 دن کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا اور کھانا کیسا ہے؟ حافظ اقبال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بالکل جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ اسلاف میں صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں اس بارے میں۔ شریعت نے ہمیں تکلفات سے منع کیا ہے، اور جو میت کے موقع پہ کرنے کے کام ہیں وہ شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ میت کا جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو 3 دن تک تعزیت کا ہمیں حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کھانا کھلائیں 3 دن تک، اور جو ہے اس کے بعد بس ختم ہے کھانا وانا۔ اس کے بعد صدقہ خیرات ہے، جو جتنا چاہے کرتا رہے، ساری زندگی پڑی ہے۔ اس کے لیے کوئی دن مخصوص کرنا، افراد مخصوص کرنا اور یا یعنی کھلانے کا اہتمام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جو کھانا کھلانا اور دعوت ہے وہ خوشی کے موقع پر ہے۔ جیسے ولیمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے، اور بقرعید میں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کی دعوت ہے، تو یہ خوشی کے مواقع پر ہے۔ مرنا کوئی خوشی کی چیز تو نہیں ہے، تو اس پہ کھانا کھلانا یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ مرنے کے 10 دن بعد جو پسند ہے سب جمع کرتے، تمام چیزیں اشیاء لائی جاتی ہے۔ سیب پسند ہے تو سیب رکھو، یہ تھے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ بیڑی بھی لاتے، کون سی پسند تھی وہ کٹا بھی لا کے رکھتے ہوں۔ اور ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ علاقے میں تو شراب پیتے تو شراب بھی لا کے رکھتے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اس کے بعد انتظار کیا جاتا کہ ان کی روح آ کے کچھ کھا کر چلی جائے، ہے نا، اور ہوتا بھی ہے۔ تتلی آ گئی دادا، بلی آ گئی، بلی دادی ہو سکتے، شان عالم قادری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں میت کا کھانا کھانا کیسا ہے؟
میت کے کھانا کھانے سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اہل میت کے گھر میں پکتا ہے، کہ کوئی فوت ہوا جس گھر سے، اس گھر میں جو کھانا پکے گا اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو اس کھانے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ ایک ہے دعوت میت کا کھانا۔ دعوت میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد، تدفین کے بعد، یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن، ان 3 دنوں کے اندر جو کھانا دعوت کی صورت میں پکایا جائے، جسے بڑے اہتمام سے پکایا جائے اور جس میں لوگوں کو بلا بلا کر بٹھا کر کھلایا جائے، یہ کھانا دعوت میت کہلاتا ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کھانے کی اجازت صرف غریبوں کو ہے یا گھر والوں کو۔ گھر والوں سے مراد جو اس 4 دیواری میں رہنے والے اس کے گھر والے تھے، وہ جو رشتہ دار آتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے دعوت میت۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا جو پکا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پہ 7ویں دن پکا ہے، 40ویں دن پکا ہے، اور اس کا مقصد ایصال ثواب ہے یا ششمائی ختم ہے یا سالانہ برسی ہے، تو اس پر پکا ہے۔ تو یہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ عرفاً بھی دعوت میت نہیں ہوتے، لہذا یہ کھانے جو ہیں یہ جائز ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے کہ ان کو کھلانے میں ثواب سے آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو، کوفتے ہوں، حلوہ شریف ہو، آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں، باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جی ختم پڑھو اور پیو۔ پھر دیکھ لینا کہ کیا پڑھتا ہے، گالیاں بھی دے گا، فتوے بھی لگائے گا کفر کے، تم گستاخ ہو، وہاں بھی ہو، تم نے یقیناً مولوی مکی کی تقریر سنی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے خیرات، آپ دل میں دعا کر یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں والدین کو ہو، بس اللہ ثواب پہنچ جائیں گے، مولوی تھوڑا پہنچ جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی بے وقوفی ہے، سب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی تم 7 دفعہ سورۃ کل اس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب مولوی صاحب آپ کی نظر کیا، اس نے کہا میں نے بھی آپ کی نظر کیا، مولوی پاگل ہے کہ تمہارے پڑھوں کو بھیجے، وہ جیب میں ڈال کے گھر لے جائے گا۔ بے وقوف، پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو تم نے پڑھا ثواب ملا ہے کہ تم اس کو نظر کر رہے ہو۔ اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ٹھیک، اس لیے کہ جی 40واں بدعت ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو 40واں ہے کیا یہ سمجھیے۔ 40ویں دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے ہمارے عرف میں 40واں کہہ دیتے ہیں۔ اس میں کون سی چیز نئی ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ 40ویں دن کھانا کھلانا شریعت نے منع نہیں کیا، کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، جب شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا ایصال ثواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بس اگر یہاں پر بدعت یہ چیز نظر آ رہی ہے، نئی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جی 40واں دن کیوں مخصوص کر لیا، تو یہ مخصوص وقت ایک مخصوص کرنے سے بدعت کیسے پیدا ہو گئی، یعنی وہ بدعت جو گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر مکتب فکر کے دارالعلوم میں چلے جائیے، سال شروع ہونے کا وقت مخصوص ہے، کتابیں ختم ہونے کا وقت مخصوص ہے، پیریڈ شروع ہونے کا وقت مخصوص ہے، پیریڈ ختم ہونے کا وقت مخصوص ہے، پھر ایک لمٹ مقرر ہے، 8 سال میں عالم بن جائے گا، وقت مخصوص کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہر مسجد، کسی بھی مکتب فکر کی آپ اس میں چلے جائیں، جماعتوں کے اوقات مخصوص کر دیے گئے، حالانکہ شریعت تو نہیں کیے تھے، یعنی نبی کریم نے تو نہیں کیے تھے نا، صحابہ کے دور میں تھے ٹائم کوئی مخصوص۔ یہ تمام تخصیصات تو جائز ہو جائے، لیکن 40واں اور تیجے کے اندر اگر وقت مخصوص کر لیا جائے تو یہ بدعت قبیحہ بن جائے۔ یہ فرق ذرا وضاحت کر دی جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 40واں تو 40ویں دن مقرر کرنے کی بنا پر حرام اور بدعت ہو جائے، اور جماعت کا ٹائم اپنے پاس سے مخصوص کرنا اور اپنے دارالعلوم کے اندر ایک مخصوص وقت میں کتابیں شروع کرنا ختم کرنا بالکل جائز ہو جائے۔ یہ فرق کوئی وضاحت کر دے تو انشاءاللہ پھر مانیں گے۔ اب یہ وقت ہمارے یہاں مشہور سویم کے چنے کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور عبادت میں غفلت پیدا ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ چلو بزرگوں کا مقولہ تو ہے طعام المیت یمیت القلب، یہ میت کا کھانا کھانے سے دل مر جاتا ہے، مردہ ہوتا ہے میت کا کھانا کھانے سے۔
जी हाँ नाज़रीन, तो आखिर में आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे घर में कोई शख्स इंतकाल हो जाता है या 3 दिन के मौके पर जो कुरान खानी रखी जाती है या 40वें के मौके पर जो कुरान खानी या मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा जाता है, वहाँ अगर नीयत सिर्फ ये हो कि हमारे जो रिश्तेदार आए हैं उसके लिए मैं अलग से घर में खाना बनाऊं, तो बिल्कुल ये खाना बनाना जायज़ है। वरना अगर कोई आदमी ये सोचता है कि सारा खाना हम बना करके मैयत के नाम पे बख्शेंगे और फिर ये अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को बुला के खिलाएंगे, इसका सवाब मैयत को पहुंचेगा, तो इस तरह की दावत करना बिल्कुल सरासर गलत है। आप ऐसी दावत ना करें, क्योंकि 40वें के मौके पर आमतौर पर यही होता है, जो उनके बड़े बड़े अमीर पैसे वाले रिश्तेदार होते हैं उनको बुलाते हैं, बुलाना फैशन हो गया है आज के दौर में। हाँ, 40वें के मौके पर, 3 दिन के मौके पर या बरसी के मौके पर आप अगर ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं तो गरीबों को दावत दें, फकीरों को दावत दें, यतीमों को दावत दें, मजबूरों को दावत दें, मदरसे के बच्चों को ला करके बुला करके खिलाएं, बिल्कुल खिलाना सवाब है, इस तरह करना कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।